بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وإحسانا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله آج پانچویں حدیث ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں اور کافی اہم حدیث ہے یہ. تھوڑی سی آج کے زمانے میں ہمارے پاس یہ تھوڑی سی مہجور بھی کر دی گئی ہے، بالکل اس کو بازو کر دیا گیا ہے ہمارے طبقے میں خاص طور سے. تو انشاءاللہ ہم اس پر تھوڑی سی نظر ڈالیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہے اس کے پیچھے اصول اور علماء کیا فرماتے ہیں. تو یہ حدیث ہے بدعہ، بدعت کے متعلق. ہم بدعات تو بہت سنتے ہیں ایک گروہ سے، ہمارے بھائی ہی ہیں، مسلمان بھائی ہی ہیں، لیکن کیا ہے حقیقت تھوڑی سی کوشش کریں گے آج ایک نظر ڈالنے کی انشاءاللہ تعالی. تو حدیث مبارکہ ہے آپ کے سامنے میں رکھ دیا ہوں. عن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاری ومسلم. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. تو یہاں پر حدیث مبارکہ بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے. مسلم کی روایت تھوڑی سی مختلف ہے، امام نووی بتا رہے ہیں. تو یہاں پر بیٹے ذرا بازو ہٹ جائیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ہمارے اس امر میں، یعنی ہمارے اس شان میں، ہمارے اس میٹر میں، یعنی ہمارا دین، ہمارا اسلام، اس میں جو کوئی بھی کوئی نئی چیز کی ایجاد کرے گا جو اس میں سے نہیں ہے تو پھر مردود ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، اس کا انکار کیا جائے گا اور اس کو واپس اسی پر لوٹا دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا. اور امام مسلم بخاری کی روایت ہے، امام مسلم کی روایت میں جو کوئی بھی ایسا عمل کرے گا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، یعنی ہمارے حکم کے خلاف کوئی عمل ایسا کرے گا تو پھر وہ مردود ہے، وہ رد. تو اب حدیث بظاہر ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی بھی نئی چیز اگر وہ ایجاد کرے تو پھر بالکل انہوں غلط کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. علماء تھوڑا سا اندر خوض کیے ہیں. اب کچھ ایک مائنورٹی علماء بھی ہوتے ہیں جو کی تھوڑی سی الگ رائے ہوتی ہے، لیکن علماء جو میجورٹی کی کیا رائے ہے ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلے راوی کو تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، صدیقہ بنت صدیق، حبیبہ بنت حبیب صلی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب کی بیٹی تو آپ کی بھی حبیبہ ہی ہیں اور صدیقہ بھی ہیں. تو آپ امہات المؤمنین میں سے ہیں، مومنین کے ماؤں میں سے ہیں، سب کو پتہ ہے. اور آپ سب سے چہیتی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد. اور یہاں پر جو امہات المؤمنین ہم جو کہتے ہیں، ام المؤمنین کا جو لقب سے نوازا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو، تو اس کا مطلب ایگزیکٹلی ماں کے ویسے نہیں بن جاتے. وہ کچھ شرائط ہوتے ہیں، جیسے ان سے وہ نکاح نہیں کر سکتی، حرام ہے نکاح ان کو کرنا کسی اور سے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ غیر محرم جو حضرات ہیں بالکل ماں کے جیسا ان کے ساتھ اکیلے میں رہ سکتے ہیں، یا دوسرے جو امتی ہیں وہ نظر اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں ماں کو جیسا دیکھتے ہیں، ویسا بھی نہیں کر سکتے. تو پردے کا پاس و لحاظ بالکل کرنا پڑتا ہے. اور آپ کی کنیا ام عبداللہ ہے. اور ام عبداللہ جو ہے آپ کے تو اصل مختار قول کے مطابق تو کوئی اولاد نہیں تھی. تو آپ کی جو بہن ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام کے سے آپ کی کنیت پڑی ام عبداللہ. اور اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ کنیت نوازی جاتی ہے، نہ کہ خود اپنے آپ کی رکھی جاتی ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو کنیت دے لیتے ہیں، ویسا نہیں رہتا. بڑوں کی طرف سے کنیت عطا کی جاتی ہے کیونکہ وہ ایک قسم کا ٹائٹل ہے. کوئی بھی خود کو اپنے آپ سے میں شیر ہوں نہیں بول سکتا. تو ویسے ہی کنیت جو ہے عطا کی جاتی ہے، خود سے نہیں رکھی جاتی. اور سب کو پتا ہے کہ صحابہ میں آپ جو سب سے علماء جو صحابہ تھے ان میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے فقہا، صحابہ کے فقہا میں سے، علماء میں سے. اور جو عورتوں کے مسائل ہے اکثر تقریباً عورتوں کے مسائل آپ ہی سے منقول ہیں. اور حدیث میں بھی جو سب سے زیادہ مکثرین حدیث ہیں 8 یا 9 صحابہ ہیں، ان میں 4 عبادلہ بھی ہیں، تو ان میں سے آپ کا بھی شمار کیا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شادی آپ سے 6 سال میں ہوئی تھی. اب اس کی یہ طویل بحث ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو انشاءاللہ ہم کبھی اور اس پر گفتگو کر سکتے ہیں. اس کے لیے صرف ایک ہی دلیل کافی ہے کہ 6 سال میں کیسا شادی کر سکتے، عجیب اگر لگے آج ہم کو، آج ماڈرن زمانہ ہے ہمارا. تو اس کا صرف ایک ہی سوال ہے کہ وہ زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی قسم کے جب سرکار اعلان نبوت فرمائے تو کفار مکہ کئی قسم کے آپ پر تانے مانے لگے کہ یہ تو ساحر ہے، جادوگر ہے، جادو کرتے ہیں، یہ کاہن ہے، یہ نجومی ہے، یہ ہے، وہ ہے، شاعر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. لیکن کبھی انہوں نے، وہ کفار نے آپ پر یہ الزام نہیں لگایا کہ آپ ایک 6 سال کی بچی سے شادی کیسا کریں. مطلب ہر زمانے کا اپنا کانٹیکسٹ ہوتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیے کچھ سال پہلے اگر آپ جائیں پیچھے تو ایون ویسٹرن کنٹریز، یورپین کنٹریز میں بھی شادی کی جو عمر ہے، آج تو خیر بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے لیگل ایج، لیکن کچھ سال پہلے بھی اگر آپ جاتے 100 سال 200 سال پہلے بھی، تو 10 11 سال میں بھی شادیاں ہوئی ہیں یوروپینس کی. میں تو ابھی ہمارے مسلمانوں کی بات ہی نہیں کر. تو اس میں زیادہ سوچنے کی بات ہے نہیں. اور 18 سال میں جب سرکار کا پردہ فرمانا واقع پیش آیا، اور پھر اس کے بعد آپ 40 سال اور رہیں. اور آپ مدینہ کے فقہا جو ہیں 10 فقہا مشہور ہیں تو وہ آپ کے ہی طلباء تھے. اور پھر 20 رمضان 57 یا 58 ہجری بتائی جاتی ہے ڈیٹ یا سن سن وفات آپ کی. آپ کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا. تقریباً 1210 حدیث آپ نے روایت فرمائی. تو بدعت کیا ہے؟ حدیث میں تو آتا ہے جو کوئی بھی ایسی چیز ایجاد کرا ہمارے دین میں جو اس میں سے نہیں، یعنی دین میں سے نہیں ہے، تو پھر وہ مردود ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو سب سے پہلے بدعت کا مطلب ہے کیا، یہ دیکھ لیتے ہیں. تو لغوی اعتبار سے بدعت کا مطلب ہے کوئی بھی ایسی نئی چیز کا ایجاد کرنا جو پہلے اس کی مثال نہیں پائی جاتی. یہ لنگوسٹیکلی ہے اس کا مطلب لغوی اعتبار سے. لیکن شرعی اعتبار سے ہم جب دیکھیں گے تو علماء اس کو کچھ اس طرح اس کی تعریف فرمائیں. امام شافعی فرماتے ہیں کہ بدعت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک حسنہ ہوتی ہے اور ایک سیئہ، یعنی ایک اچھی ہے اور ایک بری ہے. جس پر کسی کی تعریف کی جاتی ایک ایسی بدعت ہے، اور ایسی بدعت ہے جس پر کسی کی مذمت بھی کی جاتی. تو جو سنت، قرآن و سنت کے مطابق ہے تو وہ اچھی ہے،
اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو پھر وہ مذمومہ ہے یا سیئہ ہے، خراب بدعت۔ امام بہقی بھی کو جیسا ہی فرماتے ہیں، امام شافعی صرف سنت کے بارے میں فرمائے، امام بہقی قرآن اور سنت بھی دونوں فرمائے، اور اجماع علماء بھی فرمائے۔ اجماع علماء کے خلاف جاتی ہے کوئی چیز تو پھر وہ بھٹکانے والی ہے اور سیئہ ہے، لیکن اگر موافق ہے تو پھر وہ اچھی ہے۔ تو اب یہاں پر تھوڑا سا ہم اس سے پہلے بھی اصول سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو واپس میں لے کے جانا چاہوں گا۔ ہم اس سے پہلے پڑھے تھے ظنی اور قطعی، اور دو قسم کے ہوتے ہیں ظنی قطعی۔ ظنی ثبوت یا دلالت، ثبوت کے لحاظ سے یا دلالت کے لحاظ سے۔ تو اس کے لیے میں تھوڑا سا پھر سے آپ لوگوں کو میں شیئر کر دیتا ہوں۔ ہم یہ پڑھے تھے قرآن اور حدیث کے دو پرسپیکٹیوز ہیں، ایک دلالت کے حساب کے اعتبار سے اور ایک ثبوت کے اعتبار سے۔ دلالت یعنی اس کی میننگ، ابھی اس کو فی الحال بازو رکھ دیجیے، لیکن ثبوت جو ہے یہ اس کی ٹرانسمیشن، اس کی اسٹرینتھ کیسی ہے، ہم تک جو چیز پہنچی ہے اس کی قوت کیسی ہے، کیا ہم تک آج تک وہ چیز میں اختلاط ہو گیا، خلط ملط ہو گیا، یا وہ چیز جیسی تھی ویسے ہی ہم تک پہنچی ہے۔ تو ہم کو اگر یقین ہے کہ وہ چیز ویسے ہی پہنچی ہم تک، متواتر ہے فار ایگزامپل، تو وہ ہم کو پتا ہے کہ قطعی 100% یقینی وہی چیز پہنچی ہے، تو قرآن پورا قطعی ہے ثبوت کے لحاظ سے، یہ ہم کو پتا ہے۔ ویسے ہی احادیث، اکثر احادیث ہم کو پتا ہے کہ ظنی ہے ثبوت کے لحاظ سے، اگرچہ تھوڑے احادیث 99% سرٹینٹی ہوں گی اس میں، تو بھی وہ قطعی نہیں بولیں گے، ہم ظنی ہی بولیں گے، لیکن ہم عمل کریں گے اس پر ضرور، ہم اس کو ترک نہیں کر دیں گے، لیکن وہ ظنی ہے کچھ بھی بولیے آپ۔ تو ایک قطعی ہوتا ہے، ایک ظنی ہوتا ہے ثبوت کے لحاظ سے، یعنی ٹرانسمیشن کے لحاظ سے۔ تو یہ تھوڑا سا ایک ریکیپ میں دینا چاہ رہا تھا، انشاءاللہ ہم دوسرے درس میں پڑھ چکے ہیں حدیث کے، تو وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر واپس آتے ہوئے تو یہاں پر غور کرنے کی جو الفاظ ہیں، ما لیس منہ، جو کوئی بھی ایسی چیز ایجاد کرے گا ہمارے دین میں جو اس میں سے نہیں ہے، جو دین میں سے نہیں ہے، تو یہاں پر ایک اس اصل مل رہا ہے، ایک پرنسپل، ایک فاؤنڈیشنل پرنسپل مل رہا ہے، کیونکہ سرکار کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی بھی چیز جس کا پہلے سے دین میں ایک اس کی اصل موجود ہے، اس کے جیسی کوئی چیز ہے، اس کو مردود نہیں کہا جا رہا ہے۔ یہاں پر کنڈیشننگ ہو رہی کہ جو بھی کچھ ایسی ہے، ایک اطلاق نہیں ہے یہاں پہ کہ ہر ایک چیز جو بھی کچھ نیا شروع کر دیا تو پھر وہ سب مردود ہے، نہیں، ایسی چیز جو پہلے سے نہیں ہے اس میں تو پھر وہ مردود ہے، یہاں پر ایک اصل مل رہا۔ اور اب یہ تھوڑا سا اصولی بحث اب شروع کر رہا ہوں میں، کہ زیادہ تر علماء شوافع یا مالکی یا تھوڑا سا الگ قسم کے، حنفیہ کا یہ رہا ہے، حنفی علماء کا یہ اصول رہا، کہ ان کے اصول یہ رہے ہیں کہ اگر حدیث اور قرآن ٹکرا رہے تو کیا کریں گے آپ؟ تو آپ قرآن کو لیں گے، آپ دیکھیں گے دونوں کے ثبوت کے حساب سے کیا دونوں کی طاقت کتنی ہے، کیا قرآن تو قطعی ہے ہم کو پتا ہے، حدیث بھی کیا قطعی ہے، اگر حدیث بھی قطعی ہے تو پھر ہم قرآن سے اس کو تطبیق دے کر ہم استنباط کر سکتے۔ مثال کے طور پر ہم وضو میں دیکھے تھے، قرآن کی آیت میں ہم دیکھے سورہ مائدہ کی 6 آیت میں صرف 4 چیزوں کا ذکر ہے، جب بھی تم نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرو تو چہرہ دھو، ہاتھ دھو کونیوں تک، مسح کرو اور پیر دھو ٹخنوں تک، بس اتنا ہی لکھا ہوا ہے، اس کے آگے اور کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ اور وہ بھی کرو جو سرکار فرمائے، ایسا بھی کچھ قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ لیکن شواف علماء کیا کیے، وہ ثبوت کے حساب سے قرآن قطعی ہے، اس میں اور ایک ایڈیشن کر دیے نیت، جو کہ ان کو حدیث سے مل رہی، اور حدیث ہے ظنی، لیکن حنفی علماء کیا بولتے، نہیں، قطعی میں جب بتا دیا گیا تو پھر اس میں ایکسٹرا ایڈ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر ظنی کوئی چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ، نہیں، ظنی ول ناٹ کنڈیشن دا قطعی، یہ بات ہے۔
शवाफ है लेकिन थोड़ा सा ज़न्नी कतई दोनों को मिला के ले लेते हैं। हनफी बोलते हैं, नहीं, दोनों की स्ट्रेंथ एक नहीं है, तो आप कतई को ज़न्नी से कंडीशन नहीं कर सकते आप। अगर कतई में कोई कंडीशन नहीं दिया गया तो फिर वैसे ही उसको ले लेना। लेकिन ज़न्नी अगर आई, जैसे कि ये हदीस है, ये हदीस ज़न्नी में आएंगी, सबूत के हिसाब से ये ज़न्नी है, मुतवातिर नहीं है, तो फिर इसको आप कंडीशन कोई और हदीस से दे सकते। तो यहाँ पर खुद इसके अंदर भी कंडीशन मौजूद है। अगर किसी को ये कंडीशन समझ में नहीं आ रहा तो और भी अहादीस है हमारे पास जो ये कंडीशन को और वाज़ह करते करते हैं, हम देखेंगे अभी। तो ये बात हो गई हमारे पास। तो ये खुद आहाद में से है, यानी गैर मुतवातिर। और अब दूसरी आहाद हदीस से इसको आप कंडीशनिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक हदीस है हमारे पास, मन सन्ना, ये हदीस तिरमिजी में है और भी दूसरे कुतुब में है, यहाँ पर मैं ये ले लिया हूँ, और ये जैसे दारुस्सलाम के हिसाब से सही भी कह रहे हैं। मन सन्ना सुन्नत खैरिन, कोई भी ऐसी अच्छी सुन्नत शुरू किया और फिर उसको उसमें इत्तिबा की गई उसकी, तो फिर उसको उसका अजर मिलेगा, और जो जो भी उसकी इत्तिबा करे उसका भी अजर मिलेगा, बगैर कोई उसके अजर में कमी के और उनके अजर में कमी के, सबको वही अजर मिलेंगे। और वैसे ही जो कोई भी एक शर वाली सुन्नत यानी प्रैक्टिस, कोई ऐसी आदत शुरू करेगा, दीन की बात हो रही है यहाँ पे कोई नॉर्मल हमारे रोजमर्रा आदत की बात नहीं हो रही, दीन की बात हो रही। जो कोई भी दीन में ऐसी चीज शुरू करेगा जो शर की चीज है, और फिर उसमें उसकी इत्तिबा की जाएगी, यानी लोग उसकी इत्तिबा करेंगे, तो फिर उसका जो उन्हें खुद अमल किया उसका तो उसको गुनाह मिलने वाला है, साथ ही साथ जो जो भी उसको को उसमें इत्तिबा करे, उसकी इत्तिबा करे, उन सब का गुनाह उसके सर है, और बगैर कोई उनके गुनाह में कमी के, तो उनको भी गुनाह मिलेगा और उसको भी गुनाह मिलेगा, पूरों का गुनाह, पूरों का अजर भी मिलेगा अगर अच्छा शुरू किया तो, या तो पूरों का गुनाह भी उसी को मिलेगा, बगैर कोई उनके गुनाह में कमी के। अब देखिए, ये हदीस बिल्कुल अजीब और गरीब नजर आ रही, जो पहली हम असल जो हदीस पढ़ रहे हैं अरबईन नववी में, यहाँ पर खैर की चीज शुरू करने पर आपको सवाब दिया जा रहा, बताओ। तो ये इसका मतलब क्या है, हम ये हदीस से तदबीर देकर देख रहे हैं पुरानी हदीस को, अच्छा हमारी जो असल हदीस है उसमें जो मरदूद चीज है उसका मतलब है कि जो भी सुन्नत शर्रिन के अंदर आती, इसके तहत जो आती है खराब सुन्नत, जो भी शुरू करेगा खराब अमल शुरू करेगा जो कि दीन के पूरा खिलाफ है, उसकी बात हो रही कि वो मरदूद है हमारे दिन। यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो गई। वैसे ही अगर आप देखिए कुरान में भी आते हैं ऐसे, मतलब ये तत्वीक देने के लिए एप्लीकेशन कैसा करना, ये जो प्रिंसिपल का, कि हम आहाद से आहाद को समझ रहे हैं। जैसे कुरान में अल्लाह ताला अपने आप को नफ्स के लफ्ज से भी इस्तेमाल किया है अपने लिए, खुद के लिए। अब कुरान में ये आयत भी है, कुल्लू नफ्सिन दायक़तुल मौत, तो उसका मतलब क्या है, क्या हर नफ्स की बात हो रही है वहाँ पे? नहीं हो रहा, अल्लाह ताला के सिवा हर हर नफ्स। वैसे ही यहाँ पर भी हर एक बिदअत नहीं, बल्कि ऐसी बिदअत जो खिलाफ शरअ है, उसकी बात हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा ये क्लियर हो गया होगा, इंशाल्लाह। डाउट साहब हजरत बिल्कुल पूछिए। तो इससे बात ये समझ में आ गई कि अच्छे बिदअतें भी होते हैं और बुरे बिदअतें भी होती हैं। तो कुछ लोग फरमाते हैं कि नहीं, ये जो हदीस अभी हम देखे ये वाली, मन सन्ना सुन्नत खैरिन, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी सुन्नत जो लोग भूल गए थे, छोड़ दिए थे अमल करना, उसको लोग वापस उसकी इह्या करे, रिवाइव करे, तो उसकी बात हो रही है। तो फिर बिल्कुल इलॉजिकल बात हो जाती है, क्योंकि फिर जब ही हदीस में जिक्र है कि खराब सुन्नत, क्या मतलब, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत खराब भी हो सकती? नौजुबिल्ला, नहीं हो सकता वैसा। तो ये एक गैर माकूल वहम है, जो पता नहीं, वो हमको तो समझ में नहीं आया कि जो कोई बोले कि ये भूली हुई सुन्नत की इशा की बात हो रही है हदीस में, नहीं है वैसा, बिल्कुल बिदअत की ही बात हो रही है हमारे हिसाब से, हमारे उलमा के हिसाब से। तो कुछ अब बुरी बिदअत होती क्या, तो थोड़े से मिसाल समझने के लिए देख लिया तो आसानी हो जाती। जैसे कि हम बोलेंगे मैं दही आज से मगरिब की नमाज 3 फर्ज के बजाय मैं 4 फर्ज पढ़ना चाह रहा हूँ,
نہیں، آپ کے پاس آپ کی نیت اچھی ہوں گی، آپ 4 پڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے، قرآن کے سنت کے خلاف ہے، تو اس لیے یہ ایک بدعت سیئہ ہے، خراب بدعت ہے۔ ویسے ہی وضو کے بغیر نماز ہو جاتی میری مطلب میں ہر وقت پاک ہوں، میرے کو ضرورت نہیں ہے وضو کرنے کی، ایسے قسم کے خیالات جو ہیں یہ آپ شرع میں اب کیا کر رہے ہیں، سوراخ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بالکل خلاف ہے شریعت کے۔ اور میں کوئی بھی نہ وقت نماز پڑھ سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ ایسے قسم، کیونکہ یہ ہم کو بتا دیا گیا ہے کہ شریعت کیا ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے سب غلط ہے، اب جو موافق رہیں گا ہم دیکھیں گے کیا ہے۔ تو تھوڑے علماء بدعت کی بھی کئی اقسام بتاتے ہیں، ہم ابھی 2 دیکھے، اچھی اور بری، اس کے علاوہ تھوڑے علماء فرماتے ہیں ایک حرام والی بدعت ہوتی، ایک مکروہ ہوتی، ایک مباح بھی ہوتی، ایک مستحب بھی ہو سکتی، اور کبھی کبھار بدعت فرض یا واجب بھی ہو سکتی، یہاں تک بھی علماء فرمائے ہیں۔ مطلب حیران کرنے والی بات ہے کہ بدعت کیا فرض بھی ہو سکتی، واجب بھی ہو سکتی۔ جی ہاں، جیسے قرآن کا جو تدوین ہوئی، قرآن کو کمپائل کیا گیا ایک کتاب کی شکل میں، وہ ضروری تھا، ورنہ ہم جب کہ عرب، صحابہ عرب تھے، پھر تھوڑے تابعین، تابعین بھی عرب تھے، فارسی بھی تھے، لیکن آج ہم کیا وہ پڑھ سکتے ہیں وہ قرآن جو وہ پڑھتے تھے؟ ہم ہمارے لیے بہت ناممکن کے قریب ہو جاتا، تو وہ فرض تھا، ان پر فرض کفایہ تھا۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت کو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دریافت فرمائے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے قرآن کی تدوین، قرآن کو سب صحابہ کے پاس سے آپ کو لینا ہے، لے کر اس کو ایک کتاب کی شکل میں بنانا ہے، جمع فرمانا ہے آپ کو، تو حضرت زید خود پوچھے حضرت یہ میں یہ عمل کروں جو سرکار نے فرمائے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی یہی فرمائے، ہاں میرا بھی یہی دل ایسے ہی بول رہا تھا، عمر میرے کو آ کے بولے، عمر فرمایا کہ ایسا ہم جمع کریں گے قرآن کو، کیونکہ ہمارے حفاظ کئی شہید ہو جا رہے ہیں، جنگ یمامہ ہوئی تھی جب، تو حفاظ ہمارے کئی شہید ہو جا رہے ہیں، قرآن اب مفقود ہونے پر مجھے ڈر ہے، مفقود ہو جائے گا، گم جائیں گا، تو میں بھی یہی سوچا کہ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل میں کیسا فرماؤں، میں کیسا کروں یہ جمع کرنے کا عمل؟ تو حضرت عمر میرے کو بہت اصرار فرمایا، تو میرا پھر صدر کھل گیا، شرح صدر ہو گیا میرے کو، تو میں بھی آپ سے ہی گزارش کر رہا ہوں۔ تو حضرت زید بھی تھوڑا سوچے بن ثابت رضی اللہ عنہ، پھر آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ کام ضروری ہے، تو پھر آپ اس ذمہ داری کے ساتھ وہ کام کو انجام دیے۔ تو وہ بھی بدعت ہی ہے، کیونکہ سرکار کے زمانے میں تو نہیں تھا قرآن ایک کتاب کی شکل میں، مصحف جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو مصحف کی بات ہو گئی ابھی، تراوی، امام کے پیچھے تراوی پڑھنا، سرکار امامت کی نہیں فرمایا تراوی کی، نہ کسی کو ایسا ایک پورا قرآن ختم کرنا ہے پورے مہینے میں رمضان کے، ہم کو روز جماعت سے تراوی پڑھنا ہے، سرکار کا عمل نہیں تھا یہ، بعد میں یہ چیز شروع کی گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے، تو یہ بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے۔ اور دیکھیے جامعات کا، کلیات کا، یہ سب سیمنریز کا، اکیڈمیز کا کھولنا، یہ کہاں تھا پہلے؟ یہ بھی نہیں تھا سرکار کے زمانے میں۔ اور قرآن کی تلاوت کو ریکارڈ کرنا اور سننا، کتابوں کی کتابیں لکھنا، فقہ کی کتاب، بلکہ کتاب کے علوم، فقہ کا علم، عقیدے کا علم، اور بلاغہ، صرف، نحو، یہ سب علوم کہاں تھے پہلے؟ نہیں تھے، یہ سب ایجاد کیے گئے، ضروری تھے، فرض تھا امت کے اوپر تاکہ ہم سمجھ سکے قرآن و سنت، لیکن یہ سب بدعت۔ حدیث کا علم کہاں ہے؟ یہ علم رجال، یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ بولنا کہاں ہے؟ سرکار فرمائے بالکل نہیں، یہ بھی بدعت ہے، لیکن ہم پر فرض تھا کہ ہم سمجھ سکیں، علماء پر فرض تھا، فرض کفایہ۔ حضرت عمر جو فرمائے ہیں، یہاں پر میں بتا دیتا ہوں، حضرت عمر جمع فرمائے پورے علماء، پورے صحابہ کو، آپ دیکھ رہے تھے رمضان میں کہ الگ الگ نماز پڑھ رہے سب، تو بڑا عجیب دکھ رہا کہ سب کونے میں انہوں نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی تراویح کی بات ہو رہی، انہوں اپنی نماز پڑھ لے رہے ہیں، تو حضرت عمر سوچے یہ آپ کے دور خلافت کی بات ہے، تو آپ سوچے نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، سب کو ایک جگہ ایک جماعت بنا کر نماز پڑھنی چاہیے،
تو آپ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو حکم فرمائیں کہ آپ امامت فرمائیے، اور آپ بہت پیاری آواز میں، آپ کی تلاوت بہت پیاری تھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی، سب سے پیاری تلاوت تھی آپ کی صحابہ میں، اگر ایسا بولے تو بے جانا ہوگا۔ تو حضرت عمر جب وہ سب نماز پڑھ رہے تھے تو ایک رات آپ آ کر دیکھے، تو آپ گزر رہے تھے وہاں سے، آپ فرمائے نعم البدعۃ ہذہ، آپ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے، کیا پیاری بدعت ہے۔ اب اس کے بعد کوئی دیکھ کے اگر بولے کہ بدعت اچھی اور بری نہیں ہو سکتی، تو پھر اللہ عالم، آئی ڈونٹ نو کیا کرنا چاہیے ایسے، ان کی عقل کا میں اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ان اتنے بیوقوف ہیں یا کیا ہے، پتہ نہیں۔ حضرت عمر کے الفاظ صریحتاً صحیح بخاری میں درج ہیں، نعم البدعۃ ہذہ، کیا پیاری بدعت ہے یہ، اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں بول سکتے۔ حضرت بلال کے بارے میں، حضرت بلال سے پوچھا گیا، سرکار فرمائے بلال، میں جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سن رہا تھا، تم ایسا کیا عمل کر رہے ہیں کہ تمہارے قدموں کی آواز مجھے جنت سے آ رہی؟ تو آپ فرمائے میں تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں، طہارت لیتا ہوں تو میں وضو کرتا ہوں، سوری معافی چاہتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت۔ تو یہ کیا سرکار حکم فرمائے تھے کہ نماز پڑھو ہر وقت وضو کرے بعد؟ نہیں، یہ آپ کی سنت ہے، حضرت بلال شروع کرے۔ سرکار فرمائے جنت تمہارے آواز آنے تھے میرے قدموں کے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور پورے احادیث ہی یہاں پہ میں رکھ دیا ہوں 2 3 چند سمجھنے کے لیے۔ ایک بار ایک شخص، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص آیا اور نماز کے دوران وہ ایک شخص آ کے بس کچھ کہا، نماز کے دوران نہیں بلکہ ایسے ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے، اس شخص آ کر کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سرکار فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون فرمایا؟ وہ شخص کو سرکار نہیں فرمائے یہ فرمانے کہنے کے لیے، وہ اپنے آپ سے کہہ دیا۔ وہ شخص بولا جی میں عرض کیا حضرت حضور۔ سرکار فرمائے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، تم اتنے پیارے الفاظ کہے ہو۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ پھر میں کبھی نہیں چھوڑا وہ الفاظ کو، سرکار جب یہ فرمائے تو میں کبھی نہیں چھوڑا وہ الفاظ کو، تو ہم آج بھی پڑھتے ہیں یہ الفاظ، تو یہ بھی بدعت حسنہ میں اور ایک ربنا لک الحمد نماز میں ہم جب سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ربنا لک الحمد ہم پڑھتے ہیں عموماً، لیکن ایک روایت میں، کچھ روایت میں یہ بھی ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ بھی ایک صحابی کے منہ سے نکل گیا۔ سرکار نماز مکمل ہونے کے بعد فرمائے یہ کون کہا؟ تو وہ جو بھی حضرت تھے وہ عرض کیے جی جی حضور میں کہا۔ تو سرکار فرمائے تمہارے لیے 30 سے زیادہ فرشتے دوڑ رہے تھے لکھنے کے لیے تمہاری نیکیاں، یہ بھی بدعت سرکار نہیں فرمائے۔ تو الغرض بات یہ ہے کہ بدعت حسنہ بھی ہے، سیئہ بھی ہے، لیکن اس حدیث مبارکہ سے جو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ سیئہ سے ہم کو بچنا چاہیے، اصل سیئہ کون سی ہے اس کی پرکھ ہونا ضروری ہے۔ تو وہ بے شک علم حاصل کرنے سے ہی سمجھ میں آتا ہے انسان کو، جہالت میں انسان کو ہر چیز اچھی دکھتی یا ہر چیز بری دکھتی، اس کو تمییز اور امتیاز کرنے کا ملکہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ صحیح علم حاصل نہ کر لے۔ تو یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ سیئہ ہمارے پاس کیا ہو گیا عموماً بر صغیر میں کہ بدعت سیئہ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے ہمارے پاس، خاص طور سے درگاہ والے حضرات کے پاس، ہمارے لیے ہر ایک بدعت حسنہ بن گئی۔ تو اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ بدعت سیئہ بھی ہے، جیسے میلاد بدعت حسنہ ہی ہے اپنے آپ میں، بدعت ہے اور حسنہ ہے، لیکن آج کل لوگ آپ دیکھیے کیا کیا خرافات کر رہے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، وہ سب سیئہ میں آتا، غلط ہو رہا ہے تو اس کا ہم کو اس کی مذمت کرنا ضروری ہے۔ ایک ہمارے پاس ذہنوں میں یہ آ گیا ہے کیونکہ ہم وہابیوں کے خلاف بہت زیادہ سنتے ہیں کہ اب وہابی وسیلے پر بات کرتا کہ غلط ہے، ہم تو بالکل مانتے وسیلہ لینا بالکل جائز ہے اور بہت اچھا ہے،
دعا کی قبولیت کے لیے، لیکن ایک ایسا ذہن میں کبھی لوگوں کے ایک ایسا خیال بھی بیٹھ گیا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب وسیلہ لیے بغیر دعا قبول ہی نہیں ہوتی میری۔ یہ بھی سوچنا غلط ہے بالکل، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرض نہیں ہے کہ کسی کا وسیلہ لے کے دعا کرے تو ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے وسیلے کے بغیر بھی دعا قبول کر سکتا، وسیلے کے ساتھ بھی دعا قبول فرما سکتا۔ بہتر ہے وسیلہ لیجیے، اچھا ہے، لیکن یہ خیال کر لینا، یہ ایمان رکھ لینا کہ وسیلے کے بغیر دعا قبول ہی نہیں ہوتی میری، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ سے ایک سطحی تعلق پیدا کرنے کے مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے، سطحی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ڈائریکٹ بات کرنا بھی چاہیے کبھی کبھار اللہ تعالیٰ سے، براہ راست صرف اللہ اور اس کا بندہ۔ بے شک وسیلہ استعمال کرتے رہیے، لیکن ایسا مت گمان کریے کہ وسیلے کے بغیر دعا قبول ہی نہیں ہونے والی ہے۔ یہ ایسا ہو رہا ہے تو میں عرض کر دیا، اب بزرگان دین یہاں پر موجود ہیں، تشریف فرما ہے، میری اصلاح فرما دیں گے اگر غلط نکل جائے میرے منہ سے۔ اور کبھی ہمارے پاس کلچر بھی ہے، تو کلچر کو ہم دین سمجھ بیٹھتے ہیں اور کئی خرافات سر انجام دے دیتے ہیں۔ اور آخر میں صوفیہ کرام، ہم تو کہ صوفیہ کرام سے وابستہ ہیں، تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں، اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے، سب سے بڑی بدعت غفلت ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ہر لمحہ ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی ہم غفلت کی نیند سوئے اس ایک لمحے کے لیے بھی، تو پھر ہم سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں، اور یہ بدعت سیئہ ہے۔ تو یہ سب سے اہم بات ہے ہم کو یاد رکھنے کے لیے کہ بدعت سیئہ ہماری سب سے بڑی غفلت ہے ذکر اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہر وقت ذکر میں مشغول رہیں اور تقوی پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد کچھ اصلاح کی اگر ضرورت ہے تو آپ فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی عمدہ، بہت بہترین رہا پاشا۔ اصلاح کی کہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تمام حقائق آپ بیان کریں۔ میرے کو تو ایسا محسوس ہوا، الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ مزید فضل۔ جی الحمد للہ۔ ہاں